بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں، جو کہ ایک سرکاری آفیسر ہیں، اور انہوں نے بہت سارے اس واقعات پر اپنی ایک کتاب لکھی ہے، جس پہ سے ایک یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ حوالہ سبق اس میں کرتے ہیں ہم لوگ۔ قدرت اللہ شاہ پاکستان کے نامور ادیب، سرکاری آفیسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ ایک عمدہ نثر نگار ادیب تھے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان سے بھی نوازا تھا۔ مرکزی خیال: ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے۔ ان کی تصنیف شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف نے ہلکے پھلکے طنزیہ انداز میں سرکاری گورنمنٹ اداروں کی زبوں حالی، سرکاری اہلکاروں کی نااہلی بیان کرتے ہوئے ضلع جھنگ کے ایک دور افتادہ گاؤں کی سرکاری ڈسپینسری کے دورے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اسی صورت میں ہمیں بیان کر دیا۔ اس کے اندر درجہ ذیل سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بتائی؟ چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی وجہ 1950 کے سیلاب کو بیان کیا تھا۔ مصنف نے دیہات میں گھومتے ہوئے کیا وجہ بیان کی؟ یعنی مصنف نے گاؤں میں گھومنے کی کیا وجہ بیان کی تھی؟ مصنف نے بغیر اطلاع دیے دیہات میں اکیلے گھومنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ نہیں کروا سکتی۔ تیسرے سوال، مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا؟ جواب، مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل ڈسٹرکٹ بورڈ کا اسپتال تھا۔ مصنف نے اسپتال انڈر وارڈ کو کیسا پایا؟ مصنف نے اسپتال کے انڈر وارڈ میں غالباً ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ مصنف کو ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشانات نظر آئے جنہیں ابھی صاف کیا گیا تھا۔ پانچواں سوال، گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے۔ کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے، ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ خالص افسرانہ انداز میں مصنف کی آمد پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مصنف کو اسپتال کے معائنے کی دعوت دی۔ سوال نمبر 6، ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر ہکڑو بیٹھے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اچھا جی، اس میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے درست جواب پر، یہ پیپر میں بھی آتے ہیں، ہمارے امتحانات کے اندر بھی یہ لازمی آتے ہیں، لہٰذا ان کو اہمیت دیجیے گا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی کیا؟ ایک ڈسپینسری۔ مصنف کی وضع خطہ میں کوئی علامت موجود نہ تھی کس کی؟ ڈپٹی کمشنر ہونے کی۔ آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے انسان کی۔ جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا ہسپتال۔ ڈسٹرکٹ ڈسپینسری کا آخری معائنہ ہوا تھا کب؟ 1930 میں۔ 1930 میں اس کا آخری معائنہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ کو پر کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر بیٹھے تھے، کیسے؟ اکھڑو بیٹھے ہوئے تھے۔ مریض اپنی ڈیش کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا، بساط کے مطابق۔ غالباً یہ نسخہ ڈیش کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تعویذ کے طور پر۔ مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ڈیش کا ڈپٹی کمشنر ہوں، ضلع جھنگ کا۔ ڈاکٹر صاحب پورے ڈیش برس سے مسیحائی کر رہے تھے، 9 سال سے وہ اسی علاقے میں ڈاکٹر تھے۔ یہ ہے درست بیان پر غلط یا صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ چینی کے بنے ہوئے ظروف 50 سال پرانے تھے۔ ظروف مانے ہوتا ہے برتن، 50 سال پرانے تھے۔ جو وہاں پر کپ اور پیالی رکھی تھی اس پر 50 سال پرانی لکھی ہوئی تھی کا ڈیٹ 1923 کی آئی تھی۔ نمبر 2، اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینسیں باندھی جاتی تھی، بالکل صحیح ہے۔ اس پہ لکھا 150 سال، نہیں غلط ہے، 150 سال پرانے نہیں تھے بلکہ 50 سال پرانے تھے، وہ غلط لکھا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینسیں بندھی ہوئی تھی، ٹھیک۔
انسان کی آنکھ عموماً ترچھی ہوتی ہے، غلط. یہاں پر دوائیوں کی جگہ تعویذوں سے علاج ہوتا تھا، غلط. وارڈ میں بکری بندھنے کا بھی بندوبست تھا، غلط. یہ بھی غلط ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جملوں کی تشریح کی طرف. یہ اسی بک میں جو آپ کا سبق ہے اس میں سے یہ جملے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. پہلا جملہ ہے ہمارے پاس: میرے دماغ میں کچھ خلل واقعہ ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. اس میں حوالہ سبق اور سبق کے مصنف جو ہیں ان کا نام لازمی ہے. یہ سمجھ لے کہ اب یہ لازمی ہے، یہ دینا ہی دینا ہے آپ نے. حوالہ سبق کی فقرہ سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے لیا گیا ہے. سبق کے مصنف، اس سبق کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں. تشریح: اس فقرے میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر بنے تو بغیر اطلاع کے دور افدہ گاؤں کی ایک ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری کے دورے پر چلے گئے. وہاں تعینات ڈاکٹر دھوتی باندھے کرسی پر بیٹھے مریضوں کو دیکھ رہا تھا. مصنف کو دیکھ کر انہیں بھی ایک مریض سمجھا. بیماری کی نوعیت پوچھنا شروع کی تو مصنف نے طنزیہ انداز میں یہ بتایا کہ مجھے اپنے اوپر یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید میں اس ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر ہوں. ڈاکٹر صاحب ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں سرکاری افسران کے نخرے نہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں واقعی کوئی خلل آ گیا ہے. دوسرا جملہ بھی اسی طرح بک سے لیا گیا ہے آپ کی. چوکیدار نے سادہ لوجی سے جواب دیا کہ صاحب اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اس فقرے میں مصنف کہتے ہیں کہ مجھے ایک مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا جس کی دیواریں تو موجود تھیں مگر چھت غائب تھی. مصنف نے چوکیدار سے پوچھا یہ چھت کیسے غائب ہوئی؟ چوکیدار نے کہا کہ جب 1950 میں سیلاب میں چھت گر گئی. مصنف نے کہا سیلاب تو زمین پر آیا تھا، چھت کیسے گری؟ چوکیدار بہت ہی سادگی سے کہا کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اچھا جی، یہاں پر یہ سبق ختم ہو گیا ہمارا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے سبق کے ساتھ میں آؤں گی. اور جو ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ دیکھیے جتنا یہ سبسکرپشن بڑھے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی چلی جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو اب میں فوٹو کھینچ کر آپ کو اس میں دے رہی ہوں، بلکہ میں یہ سب کچھ خود لکھ رہی ہوں. اور آسان الفاظوں میں لکھنے کا مقصد یہ کہ اتنا ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس، بہت زیادہ سلیبس ہے، کس طرح وہ یاد کریں گے. لہٰذا میں نے جتنے بھی آسان الفاظ تھے وہ استعمال کر کے اس میں کام کرا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے. آسانیاں بانٹنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. آپ بھی بانٹیں، میں بھی بانٹ رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.